علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا کارٹون والی شرٹ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اسی طرح کیا ٹی شرٹ پہن کر نماز ہو جائے گی؟ کارٹون والی جو شرٹ کا ایشو ہے نا جی، کوئی تک نہیں بنتا کہ انسان کارٹون والی شرٹ پہن کے نماز پڑھے. مطلب کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اس نے کارٹون والی اس کو چلے اس نے پہنی ہوئی ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بڑی عمر کے بندے کا کیا کام ہے، وہ خود کارٹون بننا چاہتا ہے کہ وہ کارٹون والی شرٹ پہن کے نماز پڑھے گا. بعض اوقات کوئی چھوٹے موٹے سمبلز بنے ہوتے ہیں، کبھی گھوڑے کی کوئی تصویر ہے، کبھی کوئی چیل کی عقاب کی بنی ہوئی ہوتی ہے. بہت چھوٹی تصویر جو ہے وہ اس کا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے جب تک وہ ڈومیننٹ نہ ہو، وہ دیکھنے میں پورا اس کا چہرہ جانور کا نظر نہ آ رہا ہو. تو ظاہر ہے پھر ایسی شرٹ کے اندر تو آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اسلام میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ نے تصویر یا کوئی مجسمہ عزت کی جگہ پہ رکھا ہو نماز کے دوران. اس لیے سامنے تصویر ہو تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے. کوئی مجسمہ ہو، اگرچہ آپ کی نیت نہ بھی ہو اس کی عبادت کرنے کی، آپ نماز نہیں پڑھیں گے. تو کارٹون جو آپ کے سینے پہ یا بیج کی شکل میں یا پشت پہ ہے تو ظاہر ایک رسپیکٹیبل چیز ہے نا. پھر آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے تو بالکل سامنے آ رہا ہے وہ. البتہ زمین کے اوپر کارٹون ہو پھر کوئی ایشو نہیں کسی کے نزدیک بھی، وہ ذلت کے مقام پہ پڑا ہوا ہے. عزت کے مقام پہ کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے. باقی یہ جو چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوتی ہیں نا، کبھی بیج پہ کوئی چھوٹا سا عقاب بنا ہوا، اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. جب بڑی تصویر ہو جو ڈومیننٹ نظر آ رہی ہو تو ایسی شرٹ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نماز آپ ایسی شرٹ میں پڑھیں جس کے اوپر تصویریں اس طرح کی نہ بنی ہوئی ہوں، بہتر یہی ہے. باقی رہ گیا ٹی شرٹ کا ایشو، تو ٹی شرٹ میں بھی نماز درست ہے، کوئی بھی اس کو غلط نہیں کہتا. کوئی جذبات کی وجہ سے کہہ دے الگ بات ہے. البتہ بنیان میں کوئی نماز نہ پڑھے، وہ تو بالکل ایک ایسا بیہودہ سا لباس ہے. اور ویسے بھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر ایک چادر میں نماز پڑھنی ہے تو دائیں پلو کو اپنے بائیں کندھے پہ کر لو اور بائیں کو اپنے دائیں پہ. اس طریقے سے نا وہ گھٹنوں سمیت اوپر تک یوں ایک چادر میں بھی عربی نا ڈریسنگ اپنی کر لیا کرتے تھے، سطر چھپا لیا کرتے تھے. تو کندھے پہ ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھیں احرام کی حالت میں بھی جب طواف کعبہ کے دوران نماز کا ٹائم ہو جائے نا، تو ویسے تو حکم یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے احرام والی جو چادر ہے اس کو دائیں کندھے سے نیچے سے گزار کے یوں کرنا ہے. لیکن نماز کے لیے پھر وہ اس کو نکال کے اوپر لے لیتے ہیں، کیونکہ اس حالت میں اگر نماز پڑھیں گے نا، وہ کوئی جاہل ہی پڑھ رہا ہوگا، نماز نہیں ہوگی. کسی کے پاس کپڑا ہی بالکل شارٹ ہے، کوئی غریب ہے یا کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، پھر تو معاملہ الگ ہے، وہ تو خالی تہمت میں بھی نماز ہو جائے گی. یہ اس صورت میں جب کسی کے پاس کپڑا اویلیبل ہے تو اپنے کندھے پہ ضرور وہ رکھے گا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے. تو آپ نے نماز کے بعد وہ چادر اتار کے آپ نے فرمایا اس نے مجھے مشغولیت میں ڈال دیا، میں اس کے نقش و نگار میں میری کنسنٹریشن کی تو میری توجہ نماز سے ہٹ گئی. تو اس طرح کے زرق برق لباس پہن کے ایسی ٹی شرٹس پہننا یا اس طرح کی کارٹونوں والی شرٹس پہن کے نماز پڑھنا، اس کو کوئی اسلام میں پسندیدہ نہیں کہا گیا. سوبر ڈریسنگ ہونی چاہیے نماز کے لیے، تو نماز بالکل درست ہوگی. مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا سطر ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب اس کے پاس کوئی اور کپڑا نہ ہو. جب کوئی اور کپڑا ہوگا تو پھر اگر کوئی قمیض اتار کے نماز پڑھتا ہے یا اس کے کندھے ننگے ہیں تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ واضح حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پہ کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو. البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی جو غریب لوگ بھی تھے نا، وہ بھی جب ایک چادر میں بھی نماز پڑھتے تھے نا تو وہ اس کو یوں کر کے پیچھے گرا لگاتے تھے. یعنی نیچے سے چادر لا کے نا ادھر سے اس کندھے سے گزار کے اور ادھر والی سائڈ کو ادھر سے گزار کے پیچھے گرا لگاتے تھے. کندھے کو وہ بھی کور کرتے تھے. اس میں یہ نہیں ہوتا تھا صرف تہمت باندھ کے تو وہ ننگے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، جو اکثر ملتا ہے نا کہ ایک چادر میں حضرت جابر بن عبداللہ نے نماز پڑھی اور دوسری چادر سائڈ پہ کر دی. تو لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا، جو مسند احمد میں حدیث ہے، بلکہ بخاری میں بھی اس کا حصہ موجود ہے. تو انہوں نے کہا میں تم جاہلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ہمارے پاس دو کپڑے ہوتے ہی نہیں تھے کہ ہم ہم ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے، اسی کے تحت اہل حدیث جو ہے نا وہ جان بوجھ کے پگڑی اور ٹوپی ہر دفعہ اتار کے تو کہتے ہیں جی ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. یار وہ ایک دفعہ انہوں نے کیا تھا اور وہ مسئلہ سکھانے کے لیے تھا،
اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ گھر سے ہی ننگے سر آئے تھے، وہ گھر سے وہ لے کے آئے تھے، وہاں انہوں نے چادر اتاری، آپ ہی گھر سے پگڑی باندھ کے آئیں، ٹوپی پہن کے آئیں اور پرنا رکھ کے آئیں، پھر نماز کے وقت آپ ایک وقت کے لیے اس کو نیچے رکھ دیں. یہ کیا آپ نے وہ جو ہے وہ خام خواہ ایک روٹین بنائی ہوئی ہے اور ایک غیر اخلاقی رویہ اپنایا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاں آپ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ جہاں پہ عمل کرتے ہیں تو ان سنتوں میں تو یہ بڑی سنت ہے. آپ دیکھیں گے اہل حدیث کی مسجد میں آپ کو ملے گا کہ جی وہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے نا تھوڑی دیر کے لیے یوں لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی الاسلام بھی لیٹتے تھے، ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں. حالانکہ نبی الاسلام کے بارے میں جو بخاری میں آتا ہے آپ تو اچھا خاصا دیر لیٹتے تھے، آرام کرتے تھے، اس کے بعد آپ نماز کے لیے جاتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں تھوڑی دیر بھی لیٹ لی، سنت پہ تو عمل ہو گیا. یہ سنت عمل ہو رہی ہے تو چڑ ٹوپی کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ، سر پہ چادر لینے کے ساتھ تو نہیں ہونی چاہیے. پھر ساری سنتوں پہ آپ عمل کریں. جب ہم اس پہ تھوڑی ترغیب دلاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہم کب کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے؟ یہ تو حنفی بھی نہیں کہتے ہیں، ان کی پبلک ہی صرف کہتی ہے. احمد بریلوی صاحب نے تو لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر کہ اگر کسی شخص کو ننگے سر نماز پڑھنے میں خشوع اور خضوع نصیب ہو تو اس پہ لازم ہے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھے. ٹھیک ہے، تو وہ حنفیوں کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کبھی بھی جان بوجھ کے ننگے سر زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی. احرام کی حالت میں پڑھی تو وہ تو احکام ہی ڈیفرنٹ ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام جان بوجھ کر ننگے سر ہوں. تو یہ خیر الگ سے ایک مسئلہ ہے. میں وہ ٹی شرٹ کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا تھا، اور تصاویر والی جو اس طرح کی چیزیں پہننا تو یہ منع ہے. باقی اگر کوئی نقش و نگار ویسے بنے ہوئے ہیں جیسے یہ سندھی اجرک ہے یا اور طرح کی ہماری شرٹس ہوتی ہیں تو اس میں نماز درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کی توجہ وہ بانٹ دے، پھر الگ معاملہ ہو جائے گا. وہ تو حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھی تو سامنے، بخاری میں بھی حدیث ہے کہ ایک پردہ تھا جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بدل دو، اس نے میری نماز میں مشغولیت کر دی ہے. تو نبی علیہ السلام کو یعنی ایک سادہ زندگی، ایک آپ کی زندگی کی روٹین تھی. تو ٹی شرٹ میں بھی نماز درست ہے، پینٹ بھی کوشش کریں ڈریس پینٹ ہو، سکن ٹائٹ نہ ہو، اور شرٹ ایسی استعمال کریں جو آگے اور پیچھے کے حصے کو کور کرے. جتنا بھی آپ یعنی سادگی اور سنت کے قریب اور حیا کے قریب جا سکتے ہیں اس لباس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. البتہ نماز جو ہے نا بہرحال ہو جائے گی.